अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। खबरें यह है कि जी, एक तो एमक्यूएम पाकिस्तान के बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बनने जा रही है। ये किसने दावा किया है, इस पर हम बात करेंगे। जबकि गवर्नर हाउस में बानी मुत्तहदा जी, आप हैरान होंगे कि ये क्या बात हुई जनाब, वो तो मौजूद है मुल्क से बाहर, तो गवर्नर हाउस की अगर बात कर रहा हूँ सिंध में किस तरह आ सकते हैं, इस हवाले से खबर देंगे आपको। इसके अलावा गवर्नर साहब की बात हो रही है, गवर्नर कामरान टसूरी साहब, जो कि अवामी गवर्नर का लक़ब उन्होंने बिलाकर अपनी मेहनत से हासिल कर लिया, उनके हवाले से भी बड़ी अहम खबर। उन्होंने आफाक अहमद साहब ने जो गुज़िश्ता दिनों गुफ्तगू फरमाई, उसका जवाब भी उन्होंने दिया है। और इसके साथ साथ ये बताएंगे कि बानी मुत्तहदा के लोग, पक्का किला जो है हैदराबाद वाला, पक्का किला आपको मालूम है बड़ा मशहूर है, और जो सानिया हुआ ख़ासतौर पर, उसके बाद से बहुत ज़्यादा खबरों में, गो कि आज तक भी उनको इंसाफ नहीं मिल सका पक्का किला वालों को। लेकिन बहरहाल वहाँ के हवाले से एक अहम खबर ये है, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से लगता है कि जी वहाँ मतलब किसके लोग हैं ज़्यादा, किसके लोग ज़्यादा हैं, या किसके लोग ज़्यादा हो गए हैं, या कुछ और वजूहात हैं, वो हुआ क्या है वहाँ पर, ये खबर भी मैं आपके सामने रखता हूँ आज, क्योंकि सहाफ़ियों का खबर आपके सामने लाना होता है। अब बहुत सारे लोग, जिसने पिछला ब्लॉग किया उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गुफ्तगू की, बल्कि अब तो यहाँ ऐसी बात हो गई है कि बड़े बड़े जो जय्यद सहाफ़ी हैं, पुराने जो 40-40 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, वो कामरान खान साहब हों या दीगर, मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ आपके सामने, आप खुद उनको देखते हैं कि वो भी वो उनके चैनल्स, उनके लोग बात कर रहे हैं बानी मुत्तहदा के हवाले से। क्यों बात कर रहे हैं? वजह उसकी यही है कि जनाब उनके नाम पर वीडियो चलती है लोगों की। जिस तरह एक ज़माने में, अब भी पीटीआई का बयानिया बड़ा मकबूल है, वो चाहे अच्छा हो बुरा हो, मुझे पसंद हो ना हो, आपको पसंद है नहीं है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बात कर रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सुनते हैं उनकी। इस तरह पाकिस्तान में अगर उसके बाद किसी का बयानिया बहुत ज़्यादा सुना जाता है तो बानी मुत्तहदा है, इसमें गुस्सा करने की बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ये वो हक़ाइक़ हैं। जिस तरह उसके बाद अगर हम बात करें कराची के हवाले से, तो आफाक अहमद साहब को हवाले से कोई खबर आती है और हम शेयर करते हैं आपसे, दीगर सहाफ़ी उस पर बात करते हैं, लोग उसको भी सुनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब उनके फॉलोअर्स की तादाद कितनी है, पसंद करते हैं नहीं करते लोग सुनने वाले, लेकिन सुनते हैं। मजबूरी है सहाफ़ियों की, और उनकी मजबूरी जो मना, बहरहाल ये तमाम वो चीज़ें जो मैंने कहा मैं आपके सामने पहले थोड़ा सा ले आऊँ इस हवाले से। अच्छा, अब खबरों पे आ जाएँ। अच्छा जी, हुआ ये है कि कामरान टसूरी साहब ने जो महाजर कल्चर डे मनाया गवर्नर हाउस में, जिसमें हम सब वहाँ मौजूद थे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, एक अच्छी इनकी काविश कोशिश कि सरकारी सतह पे भी एक बात आ गई। अच्छा, उसमें जो उनकी टीम थी जिन्होंने हिस्सा लिया, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे, यानी कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग थे, वो सेक्टर इंचार्जेस हों या टाउन के हवाले से जो नाज़मीन टाउन इंचार्ज हैं, दीगर लोग हैं जिन्होंने कराची में बकौल एमक्यूएम पाकिस्तान के 30 से ज़ायद जगहों पर कैंप भी लगाए थे महाजर कल्चर डे के हवाले से, उनके एजाज़ में एक इशाइया दिया। उस इशाइये में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, नसरीन जलील साहिबा मौजूद थीं, बाकी लोग नज़र नहीं आए जिनके बारे में जो चैनल पे नज़र नहीं आए हमें, कम से कम जो उस वीडियो में नज़र नहीं आए, लेकिन उसमें जो खिताब था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का या डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का, उनसे भी ज़्यादा, अच्छा उन दोनों के बाद फिर खिताब किया गवर्नर सिंध ने, कामरान टसूरी साहब ने। अच्छा, कामरान टसूरी साहब वो हैं जो चाहते थे शुरू से कि ये एमक्यूएम में जो इख्तिलाफ़ात हैं, एमक्यूएम के लोगों में, एमक्यूएम से मुराद जब हम बात करते हैं तो एमक्यूएम के हर उस शख्स की बात हो रही होती है जिसका एमक्यूएम से ताल्लुक़ रहा है। अब वो चाहे उन्होंने अलग पार्टी बना ली है, अलग ग्रुप बना लिया है, नाराज़ होकर बैठ गए हैं, निकाल दिया गया है, ख़ुद चले गए हैं, तमाम लोगों की हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मैं और आप जानते हैं कि जब एपीएमएसओ बनी 1978 में, उसके बाद फिर उसी की कोख से जन्म लिया एमक्यूएम ने, यानी कि महाजर कौमी मूवमेंट ने। और उस ज़माने के ज़ाहिर जिस तरह के पढ़े लिखे लोग ये यूनिवर्सिटीज़ के थे, और ये जब असम्बलियों में पहली बार गए हैं, ये बात हम दोहराते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान की, यानी कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो तारीख़ है उसको तब्दील कर दिया इन लोगों ने। मतलब लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग आ ही नहीं सकते थे असम्बली में, और इतने पढ़े लिखे। उससे पहले जो अकाबरीन मौजूद थे, शायद तालीम उनकी हो इतनी, लेकिन सब जो असम्बली में आया करते थे वो ज़्यादातर फ्यूडल थे, चौधरी थे, वडेरे थे, सरदार थे, खान थे। इस तरह के लोअर मिडिल क्लास के लोग नहीं थे। पढ़े लिखे लोग एकदम उठे और छा गए। हकीकत है, पूरा पाकिस्तान हैरान हुआ था जब पहली बार मेयर बना कराची का यहाँ,
اور ایم کیو ایم کا، اور اس کے بعد پھر جو اسمبلیوں میں پہنچے لوگ، یہ سارے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے جو بدل دینا چاہتے تھے اس نظام کو، اس جاگیردانہ نظام کو. تو لیکن بہرحال ان کی کوششیں الگ ہیں، لیکن وہ پھر کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ ایک الگ داستان ہے، کبھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح پھر وہ سلسلہ چل نکلا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ ایک تاریخ ہے، اس پہ کبھی ہم بات کریں گے تفصیل سے کہ پھر کیا ہوتا رہا، کیوں ایم کیو ایم پورے پاکستان میں نہیں پھیل سکی. ایک مزدوروں کی، غریبوں کی، پڑھے لکھے نوجوانوں کی جو جماعت تھی وہ محدود ہو گئی سندھ کے شہری علاقوں تک. اچھا، کامران ٹزوری صاحب نے ان دونوں کے بعد خطاب کیا، گورنر ہاؤس میں تقریب ہوئی اور بڑا منظم ان کا خطاب تھا، اور اس میں جو انہوں نے باتیں کی وہ بڑی اہم ہیں، وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں رکھوں ضرور. اور جس طرح بہت سارے لوگ بہت ساری بات کر رہے ہیں اس پہ بھی چلتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑا ان کا خطاب جو تھا، انہوں نے جو بات کی بہت اچھی تھی. چلے میں وہاں سے پہلے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا تمام لوگوں کا کہ جناب جنہوں نے حصہ لیا مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے. پھر انہوں نے کہا بہت ساری باتیں کرنے کے بعد اپنی پارٹی کی کہ جی بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ الطاف حسین کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے. اور انہوں نے کہا جی جب یہ بات وہ کر رہے تھے تو پہلی بار تو انہوں نے نام نہیں لیا ان کا، پہلی بار تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ کیا رائے ان کے بارے میں رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کا مسئلہ، یعنی بانی متحدہ کا مسئلہ ریاست سے ہے، سیاست سے نہیں ہے. یعنی کہ ہمارا ان سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو ریاست کا ہے ان کے ساتھ. جس دن ریاست فیصلہ کرے گی ہم اس دن کا انتظار کریں. یعنی ریاست پہلے فیصلہ کر لے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور انہیں فائنلی ایک فیصلہ ہو جائے، یہ ان کا. اچھا، آگے چل کے انہوں نے کہا ہمارے ایک بھائی ہیں ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد صاحب. انہوں نے کہا کہ جی میں نے آفاق احمد صاحب کا ایک انٹرویو سنا، اور بلکہ ابھی پچھلے دنوں جو انہوں نے فیڈرل ایریا میں خطاب کیا تھا اس کی جانب ان کا اشارہ تھا، جس میں انہوں نے یہ صاف بتایا تھا کہ جی مجھے خالد بھائی نے، خالد مقبول صدیقی صاحب نے یا کامران ٹزوری صاحب نے آفر کی تھی کہ آپ آ جائیں اور پارٹی سنبھال لیں اور ساری چیزیں. اس حوالے سے انہوں نے کہا، اس پر انہوں نے ایک جو جواب دیا ہے، جو کلیئرٹی دی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا کہ کامران ٹزوری اور خالد بھائی نے آ کر مجھے کہا کہ آئیں اور چیئرمین شپ سنبھال لیں ایم کیو ایم پاکستان کی. تو انہوں نے اس پہ کہا کہ جی خالد بھائی نے کہا ہو یہ بات تو پتہ نہیں، لیکن میں نے نہیں کہا ایسا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ مہاجروں کو جوڑنا ہے، آپ بھی آ جائیں، سب مل کر کام کرتے ہیں. یہ قربانی دے دیں کہ کون میئر، کون چیئرمین بنے گا کون نہیں بنے گا، یہ قربانی دیں اور آ جائیں، مہاجروں کو جوڑتے ہیں، دوبارہ 1986 والی ایم کیو ایم بناتے ہیں جب سب ایک تھے اور سب مل کر جدوجہد کر رہے تھے اس فرسودہ نظام کے خلاف، وڈیرانہ نظام کے خلاف. ان کے لیے جدوجہد آج بھی ہم کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دلوں کے چیئرمین بن جائیں، آپ آ کر جڑ جائیں. یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے سرکاری سطح پر. کہہ رہے ہیں فاقہ صاحب نے کہا جی مہاجر کلچر ڈے سرکاری سطح پر گورنر ہاؤس منایا جا رہا ہے. اس پر انہوں نے کہا ارے بھائی میں نے اس لیے تو قربانی دی تھی، سرکاری طور پر کوئی ہمیں تسلیم کرے تو آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ آفاق احمد بھائی آپ کو تو مٹھائی بھجوانی چاہیے تھی. لیکن کوئی بات نہیں، میں شریف بھائی کو کہہ دیتا ہوں، شریف بھائی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی میں شریف بھائی کو کہہ دیتا ہوں کہ ان کے لیے 10 کلو مٹھائی جلیبی لے کر پہنچا دیں. لیکن کوئی بات نہیں، یہ انہوں نے کہا، اور کہا کہ آفاق بھائی کو مٹھائی بھجوا دیں. میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اور میں صرف ایک اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو اجاگر کرنا ہے، ان کو سہارا بننا ہے. تو میں پھر کہتا ہوں کہ جی سب ایک ہو جائیں. اچھا، انہوں نے 2 بار بانی متحدہ کے حوالے سے بات کی، اور دونوں بار ظاہر ہے وہاں جو لوگ موجود تھے وہ بھی سب سن رہے تھے، اور گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کر بانی متحدہ کا نام لے کر انہوں نے تمام گفتگو کی ہے، اور اپنے لوگوں کو جو پیغام دیا. ایک بار پھر انہوں نے یہی بات کی کہ جی سارے مہاجر جو ہیں وہ ایک ہو جائیں. اور گورنر ہاؤس میں یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ تھا، یعنی کہ جو مہاجر کلچر ڈے بنایا اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آواز جائے اور ہمیں تسلیم کریں، اور تسلیم کر لیا ہے. بہرحال یہ انہوں نے بات کی جس پہ پازیٹیو گفتگو رہی ان کی ساری. اچھا، میں اس پہ تھوڑا سا کٹ کر کے آگے آتا ہوں، انہوں نے اور بھی گفتگو کی، میں آگے جا کے سناؤں گا آپ کو. اچھا جی، پکا قلعہ میں یہ ہوا ہے کہ جی پکا قلعہ میں، بلکہ ایک صحافی کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا ایم کیو ایم لندن والوں نے پکا قلعہ فتح کر لیا. انہوں نے یہ اپنا تھمبنیل لگایا ہوا تھا، نعرے بازی ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگ نکلے ہیں وہاں پر، وال چاکنگ کی ہے. وہ کہتے ہیں جی بینر آویزاں کیے گئے،
اور یہ وہاں ہوا ہے. اب یہ کراچی، حیدرآباد، سندھ کے دیگر شہروں میں لوگ نکل رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں یا بینر آویزہ کر رہے ہیں بانی متحدہ کے. تو دوسری طرف فیصل واوڈا کا اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جس طرح ایم کیو ایم پاکستان کا حال ہوا ہے اور ایم کیو ایم یعنی متحدہ قومی موومنٹ سے ایم کیو ایم پاکستان، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بنی ہے، اس طرح ہی مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف بھی تحریک انصاف پاکستان بن جائے گی، اور بہت جلد ایسا ہوگا. ایک لنگڑی لولی اب وہ اس پی ٹی آئی کو لوگ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، ان میں وہ لوگوں میں ان کے لیے وہ جذبات رہتے ہیں نہیں رہتے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کچھ ہونے جا رہا ہے. لگ بھی یہ رہا ہے، گوربندیاں تو بہت ہیں پی ٹی آئی میں، اور جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ باہر شاید کوئی ٹرمپ کی کال آ جائے گی یا کوئی اچانک رات میں فیصلہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو رہا. 190 ملین کیس کا جو فیصلہ ہوا، 14 سال کی ان کی قید ہو گئی ہے، تو یہ ظاہر ہے وہاں عدالتوں سے ریلیف مل سکتا ہے. جبکہ بانی متحدہ کے حوالے سے ظاہر حسن نثار صاحب بھی بہت کچھ بات کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے رفتار چین، بہت سارے نام لے سکتا ہوں، کامران خان، دیگر لوگ روزانہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور ویورشپ کے لیے ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ ان کے نام پر ویورشپ ملتی ہے. اچھا، اب جو ختم کرنا چاہتے ہیں نا یہ جو بانی متحدہ کو یا دیگر کسی لیڈر کو، تو اس کا سب سے آسان جو حل ہوتا ہے وہ یہ ہے، کسی پارٹی کو آپ نے ختم کرنا ہے، کسی لیڈر کو آپ نے ختم کرنا ہے، مائنس کرنا ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ مسائل حل کر دیں لوگوں کے. آپ دیکھیں یہ لیڈران جو پیدا ہوتے ہیں نا، یہ مسائل کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں. جب محرومیاں ہوتی ہیں، جب مسائل ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے، ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے، تو اس کو وہ لیڈر مان لیتے ہیں. آپ ان تمام مسائل کو حل کر دیجئے، کوٹا سسٹم ختم کر دیجئے، گھروں میں پانی آنے لگ جائے، سیوریج کے پانی باہر جانے لگ جائے، میرٹ پہ لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہوں گی، تو کسی کو بھائی جان پھر کوئی لیڈر نہیں چاہیے ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے لیے پھر سب سیٹ ہے، کوئی بھی آ جائے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کام کرے گا اچھا، اور ہمارے لیے تمام سہولتیں ملیں گی. جو ایک فلاحی مملکت کا جو خواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، اس کو پورا کر دیں، ختم ہو جائے گی بات. وہ لیکن اس طرح زور زبردستی مائنس تاریخیں بتاتی ہے کہ ہو نہیں پاتا. لیکن ملک میں بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے، جو لب و لہجہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت سارے لوگوں کا، جو نام نہیں لیتے تھے آج نام لے رہے ہیں، جو بات نہیں کرتے تھے آج بات کر رہے ہیں، جو صحافی بھی نہیں بات کیا کرتے تھے بہت سارے لوگوں کی، وہ بھی بات کر رہے ہیں. تو تبدیلیاں تو آ رہی ہیں پاکستان میں، تبدیلیاں بہت جلد آ رہی ہیں، اور پاکستان کا بہت اچھا دور انشاءاللہ جلد آنے والا ہے. امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، جو خبریں رہ گئی انشاءاللہ اگلے بلاگ میں اس کو بیان کروں گا. مجھے اجازت، مولانا اقبال.